اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی، سورہ ہود، پارہ وما من دابہ، 12واں پارہ، 11ویں سورت، آیت نمبر 59 یعنی 59، 1 + 60۔ آج ہم کریں گے 59 سے 62 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اور یہ ہے قوم عاد۔ کون سی قوم تھی یہ؟ قوم عاد، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد۔ اور یہ ہے قوم عاد، انکار کیا تھا جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا، اور نافرمانی کی تھی اللہ کے رسولوں کی، اور پیروی کی تھی انہوں نے ہر حکم کی جو سرکشی تھی، یعنی دشمن تھے وہ دین حق کے۔ آیت نمبر 60، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور پیچھے لگ گئی ان کے پاس ان کے اس دنیا میں لعنت، اور روز قیامت کو بھی ہوگی لعنت۔ آگاہ رہو، یقیناً قوم عاد نے کیا تھا کفر۔ قوم عاد کون سی قوم ہے؟ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا اللہ کا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایک لعنت لگی، لیکن قیامت کے روز بھی ان پر لعنت ہوگی۔ یقیناً قوم عاد نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اپنے رب کا۔ جان لو اچھی طرح سے کہ اس کے بعد پھٹکار پڑی قوم عاد پر، جو تھی قوم ہود کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف تشریح کر دی کہ بھئی عاد کون تھا، عاد کی قوم کون تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا پیغام دیا، انہوں نے کس طرح انکار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، غرق کر دیا، اور پھٹکار پڑی اور لعنت ہوئی ان پر، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ آیت نمبر 61، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کا کیا نام تھا؟ سمود، سے سمود۔ سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود علاوہ اس کے کہ اللہ کے، اور اسی نے اٹھایا ہے، یعنی پیدا کیا ہے تم کو زمین سے اور بسایا ہے تم کو اسی زمین میں، تو استغفار کرو، معافی چاہو اس اللہ سے، پھر توبہ کرو اسی سے، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرتا ہے دعاؤں کو۔ تو اس طرح سمود علیہ السلام نے بھی، صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اسی طرح پیغام دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ذکر کر رہے ہیں، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا کیا، پھر اب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کا کیا، اور جس مختلف قوموں میں یہ نبی آئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 62، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ کہا قوم نے، اے صالح علیہ السلام، یقیناً تو تھا ہم میں امیدوں کا مرکز اس سے پہلے، کیا روکتا ہے تو ہم کو عبادت سے ان کی، یعنی ان معبودوں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یعنی تو ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یقیناً ہم مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں جو دیتے ہو تم دعوت دین حق کی، ڈال رکھا ہے جس نے ہم کو کشمکش میں، بے چینی میں، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اور بلکہ اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ کیا تم ہمیں ان معبودوں سے، ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہو جس کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں۔
تو ہم بڑے تذبذب میں ہیں، ہم بڑے کشمکش میں ہیں، ہم بڑے الجھن میں ہیں، ہم بڑے دھوکے میں ہیں، ہم بڑے فریب میں ہیں۔ تو یہ سب ڈائلاگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئے، یہ تمام ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو حالات کا تجزیہ کرنے میں اور اپنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کفار مکہ تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔ تو اس طرح آج ہم نے 59 سے 62 تک کی تلاوت کی۔ سورت کون سی تھی؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود پارہ کون سا ہے؟ وما من دابہ، 12واں پارہ۔ تو پھر کچھ دہرا لیتے ہیں۔ کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ ابھی ہم کون سی صورت پہ ہیں؟ 11ویں صورت پہ ہیں۔ پارہ کون سا ہے؟ 12واں پارہ وما من دابہ۔ اگر آپ پاروں کی بات کریں تو پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا سیاقول، تیسرا تلک الرسول، چوتھا لن تنالو، پانچواں والمحسنات، چھٹا لا یحب اللہ، ساتواں وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں وَلَوْ أَنَّنَا، نواں قال الملا، 10واں وَاعْلَمُوا اور 11واں یعتذرون۔ 12ویں پارے میں ہم ہیں، اس کا نام ہے وما من دابہ۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اپنی زندگی میں رائج کیجیے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب کیجیے، اپنے لواحقین بیوی بچوں کو اس کو پڑھنے کی تاکید کیجیے، اور یہی اس ریکارڈنگ کا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔